الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم بے کسوں کے مددگار، بروز محشر ہماری شفاعت فرمانے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. میرے میٹھے و محترم اسلام بھائیو، اس حدیث جو میں نے آپ تک پہنچائی اور آپ نے سماعت کی، الحمدللہ بڑی ہی ذوق افزا بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود اس سے ہاتھ ملاؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دست بوسی ہو، اور جب دست بوسی تو یقیناً ملاقات یقینی ہے، کیا خیال ہے؟ پھر تو سارے دکھ درد محشر کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جہنم کی آگ کہاں سے چھوئے گی؟ اللہ کے نبی کو چھو لیا، جہنم کی آگ بھی حرام. الحمدللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے درود و سلام جو ہے کم از کم، میں تو 1000 دفعہ کہتا ہوں، کم از کم سارا دن میں 1000 دفعہ پڑھنا چاہیے. 1000 میں یہ ہے کہ تمام فضیلتیں آ جاتی ہیں حدیث کے مطابق. اگر ہم پڑھیں، اور ضروری نہیں کہ بہت بڑا درود پاک پڑھیں، چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. اگر رزق کے حوالے سے پڑھنا ہے تو ایک درود پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. یہ میں نے اکثر لوگوں کو نا، مطلب باہر جو ملک میں لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں پاکستانی، میں نے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور وہ بتایا کہ ہم اس کو 2-3 ہزار دفعہ پڑھا کرتے تھے. تو آج الحمدللہ ہم یہاں پر ہیں اور اچھا رزق حاصل کر رہے ہیں، اچھی کمائی کر رہے ہیں، گھر والوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں، بلکہ گھر کے اندر جتنے بھائی بہن ان کی بھی کفالت کر رہے ہیں اس درود پاک. بولے یہ بس ہم نے پڑھنا شروع کیا، بس ہماری جو نا یہاں کا ویزا ہمارا لگ گیا اور یہاں نوکری لگ گئی، اور آج ہم یہاں موجود ہیں. تو 12 یہ آزمودہ ہے، اس کو پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. نہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ درود پاک کی جو کوانٹٹی ہے نا 1000 تک کی، جو جس کے فضائل و برکات ہیں، وہ سارے اس میں ضم ہو جائیں گے. ساری فضیلتیں انشاءاللہ ہم کو عطا ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہیں پریشانی، کہیں دکھ، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ
اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی. مانا کہ بتقاضا بشریت ہم گناہ کرتے ہیں، مگر میرا رب عز و جل ہم پر خصوصی کرم اس بدولت فرمائے گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، درود السلام پڑھا ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ اول ہیں، اور آج انشاءاللہ ان کا ذکر خیر سنیں گے. آج ان کی کچھ سوانح حیات پہ نظر ڈالیں گے اور کچھ ان کے ارشادات سے اور ان کے عمل اور کردار سے انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. قبل اس کے کہ میں آپ کو ان کی کچھ فضائل و برکات بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے ان کا دین کا جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس قدر محبت کہ ہر چیز قربان کی آپ نے. ٹھیک، آئیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام کے ایک بہت بڑے تاجر تھے. جب اسلام مطلب یہ کہ واضح نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ایک بہت بڑے تاجر تھے آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے. ایک رات خواب میں دیکھا چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں. چاند اور سورج خواب میں دیکھا، اپنے چاند اور سورج ان کی گود میں آ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا خواب میں، اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا. صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. تو پھر لوگ راہب ہوا کرتے تھے نا، ان سے پوچھا کرتے تھے، تعبیریں پوچھا کرتے تھے ان سے، اور یہ اہل علم بھی ہوا کرتے تھے. تو راہب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر ہوں اور مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. راہب نے پوچھا کون سے قبیلہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنو ہاشم سے. اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ اور فرمایا کہ تجارت کی ہے. راہب نے کہا کہ تو پھر غور سے سن لو. اس راہب نے اس خواب کی تعبیر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب تم غور سے سن لو کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اس خواب سے راہب اس بات کو جان گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اور سب سے زیادہ نشانی انہی کے پاس تھے، جتنے راہب تھے نا، یہ مطلب راہب تھے، کوئی عیسائی تھے، کوئی یہودی تھے، مگر بعد میں مسلمان ہوئے اور بعض نہیں ہوئے، وہ ان کا نصیب. وہ بھی اس قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں، اور کہا وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں. اور اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ عز و جل زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا. یہ دیکھیں، یہ راہب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے حضور کی ولادت کے بارے میں، ان کی آمد کے بارے میں.
ان کے توصیف تعریف بیان کر رہا ہے. اور کسی نبی کو بھی آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا عز و جل زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا. کوئی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا. وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں. علم دیکھیں کہاں تک، آپ یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی نہیں پہچانتے تھے. ان کے پہلے سے ان تمام چیزوں کا علم تھا. اور اے ابو بکر تم اس کے دین میں شامل ہوگے. کیا کہا؟ تم ان کے دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے. یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر. اور یہ بھی سن لو کہ میں نے اس نبی پاک صاحب لولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و نعت تورات انجیل میں پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں. وہ مسلمان ہو چکا ہوں اور میں مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اپنے خواب کی تعبیر سنی تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبہ سے وہ بیدار ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے. یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک جذبہ تھا وہ ان کے اندر ایک بیدار ہوا اور بس پھر ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی اور فوراً جو ہے وہ مکہ معظمہ میں حاضر ہو گئے. اور مکہ معظمہ میں واپس آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم آ گئے، اے ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیے، کوئی معجزہ تو دکھائیں. کیونکہ اصل میں سوال یہی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی نبی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ان سے ایک سوال ہوتا تھا. ان کو پتہ ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے ان سے معجزہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس معجزے کی برکت سے جو ہے ان کی ایمانوں میں مزید تقویت حاصل ہوتی ہے. تو یہ چیز ان کو علم تھی ان تمام باتوں کے حوالے سے کہ بھئی کوئی معجزہ تو عنایت فرماتے ہیں، کوئی معجزہ تو آپ دکھا دیں، اب بے شک اللہ کے نبی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو وہ میرا ہی تو معجزہ ہے. سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ میرا ہی تو معجزہ ہے. صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دیکھا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ مطلب کس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں کس انداز میں داخل ہوئے. اور پھر اس میں ایک بات جو راہب نے کہی کہ خلیفہ نا، آپ ان کے خلیفہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ خلیفہ. اب میں دو جملے ہمارے درمیان جو نا بڑے مطلب نگیٹو پہلو سے دیکھے جاتے ہیں، ایک مولانا اور ایک خلیفہ. اور یہ جو نگیٹو پہلو جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے
جس کی ایک مکروہات ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بول نہیں پاتے، مگر ہمارا کردار، ہماری باڈی لینگویج ہمیں ان دونوں چیزوں سے ہمیں جو نا مطلب بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور جتنے لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں تو اس بات پہ ضرور غور کریں. ہم جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کہ ایک خلیفہ اور ایک مولانا، طنزیہ انداز میں خلیفہ اور ایک طنزیہ انداز میں مولانا کا جو ہماری لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ قطعی صحیح نہیں ہے. مولانا تو وہ مولانا ہیں ہمارے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور خلیفہ تو وہ خلیفہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ. کون؟ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. کون ہے یہ خلیفہ؟ کون ہے بتائیے؟ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور خلفائے راشدین یعنی خلیفہ کی جمع ہے خلفہ. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ ہیں خلیفہ، اور ہم کسی کی چڑ یا کسی کا نام رکھ کے خلیفہ پکارتے ہیں، خلیفہ ہے نا اس طرح سے، اور اندر سے مطلب اس کو ہم حکارت کے انداز میں رکھتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شاید بندہ کافر ہے، بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو جنت دوزخ کو مذاق میں لیتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، یہ تو ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب اسی طرح آپ سوچ لیجیے یہاں پر بھی ایک نازک مرحلہ ہے. لہذا مولانا جس کو مولانا کہا گیا تو یعنی گویا کہ اس کو عزت بخشی گئی. کیا کی گئی؟ مولانا کے عزت بخشی گئی. مگر اب ہم کسی کو مولانا کہہ کر جو نا مطلب ایک دنیا دار آدمی کسی کو مولانا کہہ کے جو نا وہ عزت نہیں بخشتا. وہ مولانا تو ایسے ہی ہوتے ہیں، مولانا تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آج دیکھ لیجیے آج مولانا کیسے ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کو مولانا ملیں گے. اچھا ہم ہر داڑھی والے کو مولانا سمجھتے ہیں. ایک ہمارے اندر یہ ہے، ایک بڑی وہ کہ جو داڑھی ہے نا یہ مولانا ہے. تو بھائی مولانا تو وہ مولانا ہے کہ جو دین کو سمجھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، دین کا علم رکھتا ہے. بے شک شرعی داڑھی ہے اس پر، شرعی داڑھی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. مگر یہاں داڑھی القدری پر ہم اس کو بھی مولانا کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا کہنے کا مقصد اگر ہم نے کسی کو مولانا کہا بھی اور وہ اہل علم نہیں اور اہل ایمان میں سے اور اس کو ہم نے مولانا کہا تو گویا کہ ہم نے اس کو عزت بخشی، مگر فی زمانہ اس کو عزت نہیں بخشی جاتی. اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے یہاں اگر صاحب مصلی ہے نا، جو صاحب مصلی جو نماز پڑھاتے ہیں، ہماری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داری ہے، یہ نماز پڑھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ان کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں. پاکستان میں ان کی وہ وقت وہ اہمیت نہیں ہے، ان کی پاکستان میں وہ وقت وہ اہمیت نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ سعودی عرب کے اندر کسی ایک امام مسجد کی اہمیت ہے. بڑی گاڑی کار میں وہ آتا ہے امام، آپ اندازہ کیجئے اس کا رہن سہن کھانا پینا بڑا عالیشان ہوتا ہے. وہاں اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور ہمارے یہاں درمیان اہمیت نہیں دی جاتی. اور یہ اہمیت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلی آ رہی ہے اور ہم نے اس اہمیت کو اس دور کے اندر ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی کہ ہمیں جو نا مولانا یا خلیفہ کو جو نا طنزیہ انداز میں قطعی طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچ لیجئے کہ مولانا تو وہ مولانا ہے جن سے تمام مولانا ہے، اور خلیفہ اگر کوئی واقعی خلیفہ ہے، کوئی خلیفہ ہے کسی سلسلے سے وہ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور مطلب یہ کہ اس کو بھی آپ نے طنز انداز میں جو نا اس کو خلیفہ نہیں کہنا. دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، آ جاؤ، آ جائیے، آ جاؤ، اور وہ آ جاؤ. تو باڈی لینگویج سے بھی پتہ لگ گیا، آواز سے پتہ لگ گیا کہ دونوں میں فرق ہے. آ جاؤ اور آ جاؤ لفظ ہے کہ، مگر کیا ہے کہ انداز میں فرق ہوا تو اس سے پتہ لگا کہ وہ ترش انداز تھا، وہ میٹھا انداز تھا. تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہیں تو ان کو فی الفور اپنے اندر سے نکال دیں اور توبہ کر لیں
ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ بھی ہو جائے، کیونکہ آج بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے علماء جو کو ہم مولانا ہی کہہ کے پکارتے ہیں، تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے بعد تمام صحابہ کرام اور تمام قیامت تک آنے والے بشر، ان تمام بشروں میں افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آئیے ان کا مختصراً میں تعارف کراؤں کہ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی شاندار ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے برے کاموں سے بچنے والے تھے، ابتدائی سے جھوٹ سے نفرت کرنے والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، القابات صدیق و عتیق ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچ بولنے والے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ رحمتیں بانٹنے والے حضور دکھیا دلوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انت عتیق من النار، کہ تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اے ابو بکر، تم جو ہو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، اس لیے آپ کو عتیق کا لقب عطا ہوا۔ سبحان اللہ کے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کی تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آزاد مردوں میں سے پہلے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے ہر موڑ پر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد، اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا، ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال سے خوش ہو کر مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی آپ کی شان و شوکت میں مختلف آیات مقدسہ نازل ہوئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب اس قرآن پاک کی جو مطلب تفسیر کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی ذوق افزا بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو غیر مسلموں کو حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا، کوئی احسان ہوگا جو اتنی بھاری رقم دے کے ان کو آپ نے آزاد کیا ہے۔ تو جو انہوں نے اتنی زیادہ رقم دے کر خریدا اور آزاد کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل کسی کا احسان کا بدلہ ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا اور ایک بھاری رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، پہلے خریدا پھر آزاد کیا، آپ نے خرید کر آزاد کیا، تو یہ کسی کا احسان کا کوئی احسان کا بدلہ نہیں چکایا، بلکہ یہ محض اللہ عز و جل کے کریم کی رضا کے لیے ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بہت سے غلاموں کو جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے انہیں خرید کر آزاد کیا ہے کہ ہمارے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مراتب کس قدر ہیں اور کس قدر دین میں آپ کی خدمات موجود ہیں۔ آج یہ لوگ دین کی خدمت نہ کرتے ہیں یہ صحابہ کرام، تو کیا دین ہمیں اصل صورت میں ملتا؟ یقیناً نہیں ملتا۔ ان کے سبب ہی یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، اور جو ان کے عمل سے جو چیز ثابت ہے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و برکات کے حوالے سے میں 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں، سنیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اب سبحان اللہ نکلی آپ کی، سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے اچھی بات پر، سبحان اللہ کہیں گے تو ناخہ تو کہتے نا، وہ تو اپنی حوصلہ افزائی کے لیے پکارتے ہیں، مگر یہاں پر بھی بیان کے دوران میں اپنی حوصلہ افزائی کے لیے میری تو ایک نیت ہے، ہم سبحان اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اور خوب باغ جنت میں لگاتے رہیں اپنے لیے۔ جنت میں باغ لگے گا تو وہ باغ ہم کو ہی ملے گا، وہ باغ ہم کو ہی ملے گا۔ تو یہاں تو اطمینان ہے، فکر نہیں کرو، جتنی بھی دنیا کے اندر رہ کر یا قبر میں رہ کر تکالیفیں آئیں گی، جائیں گے انشاءاللہ جنت میں، کیونکہ باغ ہمارا وہاں موجود ہے، جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس بلا کسی تکلیف کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، بے حساب، یعنی کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے، بے حساب، کوئی حساب و کتاب نہ ہو، اور حساب و کتاب ہو تو پھنس جائیں گے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ حساب و کتاب تو ہمیں نہیں چاہیے، بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اللہ بے حساب ہمیں بخش دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو اچھی بات ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ حضور کا نام ہے تو حضور پہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ہاں یہ ضرور جب خطبہ ہو تو اس وقت کچھ نہیں پڑھ سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نہ انگوٹھے چومیں، اس پہ اختلاف ہے، چوم لیا تو کوئی مجرم بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ انگوٹھے چومنا کس کی سنت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، کیا ہے؟ اور اگر کوئی نہیں چوم پاتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو چوما جا سکتا ہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بچے کو بھی چومتے ہیں، پیار سے چومتے ہیں نا، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے نام کو چومنے سے ہم نے تو محبت کا اظہار کیا، صدیق اکبر نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، ان کی ادا پر ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ عمل دیکھ کر منع نہیں فرمایا، کیونکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اب اولاد کو ایک فطری محبت اپنے والدین سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، فطری محبت ہوتی ہے نا والدین سے۔ اب وہ اولاد اپنے والدین کو جو بھی چاہے اچھا کرے، ٹھیک ہے نا، تو والد صاحب دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرید اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے،
ایک شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، ٹھیک، اب وہ شاگرد اپنے استاد کے لیے جو چاہے کرے، محبت کا اظہار جس انداز میں بھی کرے، وہ اس کا حق ہے. اور ایک مرید کا یہ اپنا حق ہے کہ وہ اپنے شیخ سے محبت کا جس انداز میں چاہے محبت کا اظہار کرے، یہ اس کا اپنا حصہ ہے. تو عشق رسول کا نا مطلب یہ ہمارا اپنا حصہ ہے. تو عشق رسول جو نا مختلف محبت کے مختلف انداز ہیں. کوئی تو افسردہ ہے، تو کوئی اشک بار ہے، تو کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، کوئی مدینے جا رہا ہے، کوئی مدینے جا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جا رہا، اور کوئی جا کر بھی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں رسول کی بارگاہ میں، ہے نا. اور ایک ایک وہ جاتا ہی نہیں کہ کس منہ سے جاؤں، اتنے سارے میں نے گناہ ڈالے ہوئے اپنے ذمے، میری تو شکل ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول پہ اپنا چہرہ ہے کو دکھا سکوں. وہ بھی ایک عاشق رسول ہے. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ آ سکا، تو ہی بتا کبھی تیرے لب پر خوشی رہی کبھی آنسوؤں کی لڑی رہی. تو یہ انداز مختلف ہیں لوگوں کے، یہ انداز مختلف ہیں. اور الحمدللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا مسلمان ہے وہ سارے عاشق رسول ہیں، سارے عاشق رسول ہیں. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال انہیں پہنچایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو میری جان اور مال کے مالک ہیں. میری جان اور میرے مال کے آپ ہی تو مالک ہیں، آپ ہی تو مالک ہیں. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آپ ہی کے لیے. اور بہت ہی آسان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا. جبکہ کسی وزیر اعظم یا وزیر پاکستان کوئی ہو تو اس کی رسائی حاصل کرنا انتہائی مشکل، انتہائی مشکل. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں، کئی راستے ہیں کہ نماز پڑھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے، ان پر درود پاک پڑھ کر ان تک اپنی رسائی حاصل کر لیں. اور جب ہم ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے عمل سے پہنچائیں گے تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کرم نہیں فرمائیں گے؟ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم حوض کوثر پر اور غار سور میں میرے ساتھی ہوگے، ساتھ ہوگے. اندازہ کیجیے، یعنی غار سور میں تو آپ ساتھ تھے، ٹھیک، پھر آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یقین جانو کہ اگر ہم کسی بزرگ کی زیارت کرتے ہیں، دور نہ جائیں، اس دور کے اندر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدثر اللہ علیہ اگر پوری رات بھی بیٹھ جائے نا، میں آپ کو یقین اگر موقع مل جائے تو آپ کو رات چھوٹی لگ جائے گی. ان کی زیارت سے جی نہیں بھرے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کی زیارت، ٹی وی کو چھوڑے میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ٹی وی کے معاملہ تو کچھ اور ہے، صحیح نا. آپ ذرا بیٹھ جائیں، خالی بیٹھ جائیں اور ان کی آپ زیارت کرتے رہیں. پوری رات آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آپ سنتے رہ جائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے. آپ کا ایسا دل لگا ہوا ہوگا. تو بتائیں ایک ولی کے اندر اس قدر کیفیات کہ جس کو دیکھ کر ہمارا رات بھی ہمارے لیے چھوٹی، تو جب اللہ کے نبی کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ یہ نعرے بھی ہم کو مل کے لگانا چاہیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ابو بکر عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ علی جنتی، حسن حسین بھی، ہر صحابی نبی اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زندگی اور ان کے جو اوصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف دیتا تو اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. اس کی طنز والی باتوں کو بھی آپ اس پہ صبر کیا کرتے تھے. اس قدر آپ حلم والے تھے. آپ اندازہ کیجیے. بہرحال آئیے، باتیں تو ان کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اندر جو دین کا ایک جذبہ تھا اور دین اسلام کے حوالے سے جو آپ کے اندر
جذبات پائے جاتے تھے اور کس قدر انہوں نے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور کس قدر آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. یہ اندازہ کیجیے. آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اسلام کی ابتدا میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اظہار اسلام کی اجازت طلب کی. یعنی اب جو ہے اسلام کا جو ہے اظہار کیا جائے, اس کا پرچار کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. جذبہ دیکھیے ان کے اندر ابوبکر صدیق. اور اللہ کے نبی بھی اس لیے تشریف لے کر آئے تاکہ ہم جہنم سے بچیں, جنت میں جائیں, ایمان لا لیں. اور یہی عمل ہمارے صحابہ کرام کا, ہمارے اولیاء کرام کا, ہمارے اوصاف جو بزرگان دین ہے, سب کا یہی رہا ہے, سب کا یہی رہا ہے. سمجھے نا. اور جو ہمارے 4 سلاسل ہیں, ان 4 سلاسل کی بھی نیت ہی کسی بھی طرح بندے کی بخشش و مغفرت ہو. اسی طرح ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, ہماری بھی بخشش و مغفرت ہو. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. یہ کوششیں ہمارے اندر مسلسل رہنی چاہیے. اور ہم ہاتھ پہ رکھ کے ناراض مت, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھا, اصل بات کو سمجھا نہیں. دین کی تبلیغ کو ہم نے نہیں سمجھا, دین کی تبلیغ کو ہم نے نہیں سمجھا. ایک بات یاد رکھیے, امر بالمعروف کرنا ونہی عن المنکر, یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کرنا. یعنی نیکی کا حکم کرنا اور بدی سے روک ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے, ہر مسلمان پر, کہ اس نے یہ عمل کرنا ہے. مگر یہ ہم کرتے کب ہیں؟ ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے, جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے نا, وہاں منع کرتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, آئیے کہ اظہار اسلام کی اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے. اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا شرف ان کو حاصل ہوا. اور غیر مسلموں نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہایت بری طرح مارا, حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نامی بدبخت آپ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. زخموں کی وجہ سے آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا. جب آپ کے قبیلے بنو تائم کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو غیر مسلموں سے چھڑا کر گھر لے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زندہ نہ رہ پائیں گے. آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تائم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا, لیکن ہوش میں آتے ہی زبان سے پہلے جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. جیسے آپ کو ہوش آیا تو آپ نے یہی جملہ اپنی زبان سے نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. تو آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کہ کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے. آپ کی والدہ ماجدہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حال میں ہیں, مجھے صرف ان کی خبر دو. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذات خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں.
اللہ اللہ. جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ ام جمیل بنت خطاب آپ کو سہارا دے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور ان کے بوجھ سے لینے لگے. یہ منظر دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرتے جذبات میں آپ کی طرف لپکے اور زخموں سے چور. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر حضور علیہ السلام پر بڑی دقت طاری ہو گئی اور اس پر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ ہی تو تھوڑا زخمی ہوا ہے. تو دیکھا میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ دین اسلام ہمیں تھالی میں نہیں ملا ہے، تھالی میں نہیں ملا ہے. بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی جانیں قربان کر کر، بڑی تکالیفیں اٹھا کر یہ دین اسلام ملا. اور دین اسلام ملنے کے بعد ہماری توجہ آخرت کی طرف دلائی گئی اور ہم دونوں طرف سے کوڑے ہیں، دونوں طرف سے کوڑے ہیں. نہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، نہ اپنے دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں. میرے میٹھے محترم بھائی، بولنے کو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، مگر ہم ان باتوں کو خدا را اپنے دل کے اندر محسوس کرتے ہوئے، اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں، دین اسلام کے لیے تیار کریں، دین کی خدمت کے لیے تیار کریں، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو کہ جب میں بخشا جاؤں گا تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوگی، میری مغفرت ہوگی تو کس قدر انہیں خوشی ہوگی، ان کو تو اس قدر تکلیف ہوگی کہ جب کوئی امتی ان کا جہنم میں جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں اور ان کی بھی ساری زندگی کئی ایسے واقعات ہیں. بہرحال اسی پہ اکتفا کروں گا. ہمیں اپنے ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. یہ تبھی ہوگا جب ہم دین اسلام پر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.